میں نے آپ کو ایک روایت سنانی ہے، اس لیے یہ تمہید باندھی ہے، والوزن یومئذ الحق، اعمال تلیں گے جو روز قیامت جب اعمال تل رہے ہوں گے، رسول خدا دیکھ رہے ہوں گے لوگوں کے اعمال تل رہے ہیں۔ ترازو کے پلڑے میں لوگوں کی نیکیاں رکھی جا رہی ہیں، دوسرے پلڑے میں برائیاں، کسی کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہے، کسی کی برائیوں کا پلڑا بھاری ہے۔ اور یہ بھی نوٹ کر لیں، اور یہ آپ جتنے بھی محمد اور آل محمد پر صلوات بھیجتے ہیں، آپ مغرب میں ہو، مشرق میں، شمال میں، جنوب میں، دنیا کے جس بر اعظم میں بھی بیٹھ کر محمد اور آل محمد پر صلوات بھیجتے ہیں، وہ رسول خدا کی خدمت میں پہنچا دی جاتی ہے۔ آپ کی زندگی بھر کا صلوات رسول خدا کے پاس محفوظ ہے۔ دیکھیں گے کہ ایک بندے کے برائیوں کا پلڑا وہ بھاری ہے، نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہے۔ یہ نہ معلوم زندگی میں کتنی دفعہ صلوات بھیجا ہوگا۔ میں آج کل بہت تاکید کر رہا ہوں، فرصت کو ضائع نہ ہونے دیں۔ جب بھی آپ کی زبان فارغ ہو، بیٹے آپ کا کیا نام ہے؟ صلوات سناؤ۔ یہ مجمع میں سب سے چھوٹا بچہ، اس کو محمد اور آل محمد کی، تمہاری عمر کتنی ہے؟ 7 سال کا ہے، لگتا نہیں ہے 7 سال کا جی۔ اس کو بھی یاد ہے جی، ایسا لگتا ہے کہ صلوات سیکھ کے باہر آتے ہیں موقع پر۔ لمحہ ضائع نہ ہونے دیں۔ خاتون خانہ آٹا گوندھ رہی ہے، ہاں زبان فارغ ہے نا، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے یہ 5-6 سیکنڈ کی عبادت آپ کی تقدیر بدلتی ہے، تقدیر۔ کتنا ثواب ملتا ہے اس سے؟ معراج کی روایت کہتی ہے جو فرشتے دنیا بھر میں برسنے والی بارش کے قطروں کو گنتے ہیں، وہ محمد اور آل محمد پر صلوات کی فضیلت اور ثواب نہیں لکھ سکتے۔ اور رسول خدا کا فرمان ہے انہا تحط الذنوب حتی الورق۔ یہ تم جب آرام آرام سے بھی بولو نا اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد، اس سے تمہارے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں، گرتے ہیں، جس طرح موسم خزاں کی سردی سے درخت کے پتے گرتے ہیں۔ یہ فرصت کو خاتون خانے چپاتی بنا رہی ہے، سبزی کاٹ رہی ہے، گوشت کاٹ رہی ہے، آپ دکاندار ہیں، مارکیٹ جا رہے ہیں، آپ طالب علم ہیں، یونیورسٹی کالج جا رہے ہیں، زبان جب تک فارغ ہے جی، زبان پر اس عبادت کو جاری رہنا چاہیے۔ جب دیکھیں گے کہ اس کا نامہ اعمال میں وہ برائیوں کا پلڑا بھاری ہے، نیکیوں کا ہلکا، آپ کے پاس اس بندے خدا کی زندگی کے جو درود شریف یا صلوات ہوگی، اس میں سے چند ایک صلوات کا ثواب وہ نیکیوں کے پلڑے میں رکھیں گے، اور جیسے ہی رکھیں گے اس بندے خدا کی نیکیوں کا پلڑا جھکنا شروع ہو جائے گا۔ افضل الاعمال فی المیزان الصلاۃ علی محمد و آل محمد۔ معصوم کا فرمان ہے روز قیامت میزان عمل میں تلنے والے اعمال میں سب سے وزنی عمل، فولاد سے بھی زیادہ وزنی عمل محمد اور آل محمد پر صلوات ہے۔ افضل الاعمال فی المیزان الصلاۃ علی محمد و آل محمد۔ میں اکثر مجالس میں ابھی عرض کر رہا ہوں کہ آپ کے پاس جو نعمت ہے نا، نعمت سب سے بڑی خدا کی نعمت ہدایت ہے، ہدایت۔ ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام دسترخوان پر کھانا کھایا، دسترخوان پر کھانے سے فارغ ہونے کے بعد امام نے پوچھا کیسا لگا ہمارا کھانا؟ فرمایا حضرت پیغمبر میں نے اپنی زندگی میں ایسا لذیذ مزیدار کھانا نہیں کھایا، لیکن اس کھانے کے فوراً بعد چونکہ اتنا لذیذ تھا یہ کھانا، مجھے ایک قرآن کی آیت یاد آ گئی اور اس نے مجھے پریشان کر رکھا ہے۔ کس آیت نے پریشان کیا ہے؟
خدا نے قرآن میں فرمایا ہے وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، روز قیامت تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے، میرے بارے میں اس نعمت کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اس آیہ میں مراد یہ روٹی بوٹی پھل جو ہمارے دسترخوان پر تم کو ملا ہے یہ مراد نہیں ہے۔ خدا کی شان اس سے بالاتر ہے کہ روٹی کا ایک ٹکڑا یا گوشت کے ایک بوٹی سے سوال کرے۔ اس آیت میں نعمت سے مراد ہم اہل بیت کی ولایت ہے، اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ جتنا فخر اور شکر کرے نا، خدا کی قسم جذبات میں آ کے نہیں، حقیقت ہے، جتنا فخر اور شکر کرے یہ علی اور اولاد علی کی ولایت کی نعمت پر کم ہے۔